کلپ نمبر 203۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت نمبر 100 سے لے کر 101 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما۔ ترجمہ، اور جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے تو وہ زمین میں بہت جگہ اور گنجائش پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلا پھر اسے موت نے آ لیا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے پر ہو گیا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے۔ شان نزول، اس سے پہلی آیت جب نازل ہوئی تو حضرت جندہ بن دمرہ لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سنا۔ یہ بہت بوڑھے شخص تھے، کہنے لگے کہ میں مستثنا لوگوں میں تو ہوں نہیں، کیونکہ میرے پاس اتنا مال ہے کہ جس سے میں مدینہ طیبہ ہجرت کر کے پہنچ سکتا ہوں۔ خدا کی قسم اب میں مکہ مکرمہ میں ایک رات نہ ٹھہروں گا، مجھے لے چلو۔ چنانچہ ان کو چارپائی پر لے کر چلے، لیکن مکہ مکرمہ کے بالکل قریب ہی مقام تنعیم میں آ کر ان کا انتقال ہو گیا۔ آخری وقت انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا اور کہا، یا رب عز و جل، یہ تیرا ہے اور یہ تیرے رسول کا ہے، میں اس چیز پر بیعت کرتا ہوں جس پہ تیرے رسول نے بیعت لی۔ سبحان اللہ۔ یہ خبر پا کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا، کاش وہ مدینہ پہنچتے تو ان کا اجر کتنا بڑا ہوتا، اور مشرک ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ جس مطلب کے لیے نکلے تھے وہ نہ ملا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ان کی عظمت و شان کو بہترین انداز میں بیان فرمایا کہ جو راہ خدا میں ہجرت کرے پھر اسے منزل تک پہنچنے سے پہلے موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کریم کے وعدے اور اس کے فضل و کرم سے اس کے ذمہ کرم پر ہے، یوں نہیں کہ اس پر بطور معاوضہ واجب ہے، کیونکہ اس طور پر کوئی چیز اللہ عز و جل پر واجب نہیں۔ اللہ عز و جل کی شان اس سے بلند ہے۔ نیکی کا ارادہ کر کے نیکی کرنے سے عاجز ہو جانے والا اس نیکی کا ثواب پائے گا۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ جو کوئی نیکی کا ارادہ کرے اور اس کو پورا کرنے سے عاجز ہو جائے وہ اس نیکی کا ثواب پائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے نیکی کا ارادہ کیا اور نیکی نہیں کی تو اس کی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جس نے نیکی کا ارادہ کیا اور نیکی کر لی تو اس کے لیے 10 سے لے کر 700 گنا تک نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور جس نے گناہ کا ارادہ کیا اور اس پر عمل نہیں کیا تو اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا، اور اگر وہ گناہ کر لے تو ایک گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ کن کاموں کے لیے وطن چھوڑنا ہجرت میں داخل ہے؟ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ طلب علم، جہاد، حج و زیارت مدینہ، نیکی کے کام، زہد و قناعت اور رزق کے حلال کی طلب کے لیے ترک وطن کرنا خدا اور رسول کی طرف ہجرت ہے۔ اس راہ میں مر جانے والا اجر پائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے علم حاصل کرتے ہوئے موت آ گئی وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کے اور انبیاء کرام علیہ السلام کے درمیان صرف درجہ نبوت کا فرق ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حج کے لیے نکلا اور مر گیا قیامت تک اس کے لیے حج کرنے والے کا ثواب لکھا جائے گا، اور جو عمرہ کے لیے نکلا اور مر گیا اس کے لیے قیامت تک عمرہ کرنے والے کا ثواب لکھا جائے گا۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ ترجمہ، اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر گناہ نہیں کہ بعض نمازیں کثر سے پڑھو، اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ایذا دیں گے، بے شک کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم زمین میں سفر کرو۔ اس آیت میں نماز کو قصر کرنے کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے، یعنی سفر کی حالت میں ظہر، عصر اور عشاء میں 4 فرضوں کی بجائے 2 پڑھیں گے۔
نماز قصر کے بارے میں 4 مسائل. یہاں آیت کی مناسبت سے نماز قصر سے متعلق 4 شرعی مسائل سماعت کیجیے. نمبر 1، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سفر میں 4 رکعت والی نماز کو پورا پڑھنا جائز نہیں ہے. نمبر 2، کافروں کا خوف قصر کے لیے شرط نہیں. چنانچہ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم تو امن میں ہیں، پھر ہم کیوں قصر کرتے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کا مجھے بھی تعجب ہوا تھا، تو میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا. اس پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے یہ اللہ عز و جل کی طرف سے صدقہ ہے، تم اس کا صدقہ قبول کرو. آیت کے نازل ہونے کے وقت چونکہ سفر اندیشے سے خالی نہ ہوتے تھے، اس لیے آیت میں اس کا ذکر ہوا ہے، ورنہ خوف اور اندیشے کا ہونا کوئی شرط نہیں ہے. نیز صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا بھی یہ عمل تھا، امن کے سفروں میں بھی قصر فرماتے، جیسا کہ اوپر کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اور احادیث سے بھی یہ ثابت ہے. نمبر 3، جس سفر میں قصر کیا جاتا ہے اس کی کم سے کم مدت 3 رات دن کی مسافت ہے، جو اونٹ یا پیدل کی متوسط رفتار سے طے کی جاتی ہو، اور اس کی مقداریں خشکی اور دریا اور پہاڑوں میں مختلف ہو جاتی ہیں. ہمارے زمینی میدانی سفر کے اعتبار سے فی زمانہ اس کی مسافت 92 کلومیٹر بنتی ہے. نمبر 4، قصر صرف فرضوں میں ہے، سنتوں میں نہیں، اور سفر میں سنتیں پڑھنی چاہیے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضر کی نماز اور سفر کی نماز کو فرض فرمایا، تو ہم حضر میں فرض نماز سے پہلے بھی نماز پڑھا کرتے تھے اور بعد میں بھی، اور سفر میں فرض نماز سے پہلے بھی نماز پڑھا کرتے تھے اور بعد میں بھی. نماز قصر کے بارے میں مزید مسائل جاننے کے لیے بہار شریعت حصہ 4 سے نماز مسافر کا بیان مطالعہ فرمائیں.